کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے سے موت کیا کہتی ہے؟ تو دقائق الاخبار میں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں موت ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے دنیا سے نکالوں گی اور تیری اولاد کو تجھ سے جدا کر دوں گی اور تیری عورت کو بیوہ کر دوں گی اور تیرا مال غیروں کو دلاؤں گی جس کو تو نے جمع کیا ہے اور خدا کی راہ میں تو نے خرچ نہیں کیا۔ موت کی یہ بات سن کر مرنے والا منہ پھیر لیتا ہے، پھر موت منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکالا تھا، بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑی دغا باز ہے۔ پھر دنیا ایک صورت میں بن کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بے شرم، تو نے میرے اندر رہ کر دنیا کی نافرمانی کی، حلال اور حرام میں فرق نہ کیا، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا۔ میں تجھ سے تیرے برے کاموں کی وجہ سے ناراض ہوں، برے کام تو نے کیے، دھوکہ تو نے دیا۔ پھر مال آ کر کہتا ہے تو نے مجھ کو برے طریقے سے کمایا اور اب میں دوسروں کے قبضے میں چلا جاؤں گا اور تو دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ پھر ملک الموت اس کی جان نکالتے ہیں۔ اگر مرنے والا ایماندار اور اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہے تو ایسی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جائے، اور اگر بے ایمان ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے تو اس طرح اس کی روح نکلتی ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آواز آتی ہے جن کو مرنے والا ہی سنتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا؟ تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا؟ تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا؟ اور جب غسل دیا جاتا ہے تو یہ آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا؟ اب تو بولتا نہیں، تیری باتیں کہاں ہیں؟ اب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اور جب کفن پہنایا جاتا ہے تو یہ آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں خالی ہاتھ چلا، اب تو دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، اب تو یہ خوفناک گھر میں چلا جائے گا۔ اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا کے مرا ہے تو تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور اگر تو نے توبہ نہیں کی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھا جاتا ہے تو یہ آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ اچھا یا برا تو نے کیا ہے وہ تیرے لیے ہے، اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو خوشی دیکھے گا اور اگر برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گا۔ اور جب دفن کر دیتے ہیں تو زمین مرنے والے سے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا ہے، تو میرے اوپر خوشیاں مناتا تھا، اب غم میں پڑا ہوا ہے، تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا، باتیں کرتا تھا، اب خاموش پڑا ہوا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیے جن کے لیے تو نے میری نافرمانی کی۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان و دل سے اللہ کی تابع داری کر۔ تو برائے بندگی ہے، یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، اس سے آپ ہدایت حاصل کریں۔ آج ہی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ توبہ کریں گے
تو اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا اور آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اگر بنا توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں کیا انجام ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، مگر کیا دردناک انجام ہوگا اس بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور پہلے سے ہی سن رکھا ہوگا، مگر پھر بھی غفلت میں ہو تو ہائے افسوس، ہم سے شرمناک، ہم سے بدنصیب کوئی انسان نہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھے۔